اب حج کے مسائل زیادہ شروع ہو رہے ہیں جی. حج اور قربانی کے گھر سے احرام باندھنے کا حکم، کیا عمرہ یا حج کے لیے گھر سے احرام باندھ کر جانا چاہیے؟ مسز آصف بحرین سے. بالکل زیادہ فضیلت اسی میں ہے. دیکھیں، احرام باندھنے کا مطلب ایک تو وہ چادریں پہننا ہوتا ہے، وہ تو آپ کہیں بھی پہن لیں، اس کو احرام نہیں کہتے. احرام کا مطلب ہوتا ہے یہ نیت کر لینا کہ اللہ میں حج کا ارادہ کر رہا ہوں یا میں عمرے کا ارادہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. تو جس وقت یہ نیت ہوگی اس وقت آپ احرام میں خود بخود داخل ہو جائیں گے، چاہے آپ نے وہ چادریں پہنی ہو یا نہیں ہو، آپ پر احرام کی پابندیاں لاگو ہو جائیں گی. تو چونکہ ان پابندیوں میں مرد کے لیے ایک پابندی ہے کہ بغیر سلا لباس وہ پہنے، سلا ہوا نہیں پہن سکتا، تو اس لیے پہلے ہی احرام میں آنے سے پہلے وہ چادریں پہننی پڑتی ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ حج کی نیت کر لیں اور پھر آپ سلے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہوں تو یہ جرم ہو جائے گا. تو بہتر یہی ہے کہ جب آپ گھر سے نکلیں تو تلبیہ 2 رکعت پڑھ کے احرام کی نیت کر لیں. تو چونکہ احرام کی حالت میں جتنا زیادہ ٹائم گزاریں گے اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا. حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کو حدیث کا مفہوم ہے کہ احرام کی حالت میں بندہ جتنا محبوب ہے اتنا کسی اور حالت میں نہیں ہے. حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، یعنی سب سے زیادہ اللہ کی محبوب حالت یہ کہ آپ احرام کی حالت میں ہو. تو جتنی زیادہ ٹائم آپ کا احرام میں گزرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تو زیادہ ثواب ملے گا. لیکن یہ ثواب کی بات ہے، مشورہ عام طور پہ یہی دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ احرام کی نیت اس وقت کریں جب میقات سے گزرنے لگیں. وجہ اس کی یہ کہ شروع میں جب لوگ احرام کی نیت کر لیتے ہیں تو حج یا عمرے کی نیت سے احرام میں آ جاتے ہیں تو پابندیاں نہیں ہوتی، وہ اکثر گڑبڑ کر دیتے ہیں. خوشبو لگا لی، صابن سے نہا لیا، خوشبو والے صابن سے یا خوشبو والے شیمپو سے نہا لیا، یا بال توڑ دیے، داڑھی کے بال کھینچنے کی بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، تو احرام کی پابندیاں پر عمل نہیں ہو پاتا. تو اس لیے مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ بھائی ثواب تو کم ہے بعد میں احرام پہننے میں، لیکن یہ کہ آسانی ہے اس میں. لیکن بہرحال اگر کوئی ہمت کرتا ہے تو جتنا پہلے احرام میں آئے گا وہ اتنا زیادہ اس کو ثواب ملے گا. اور ویسے بھی شان ہے نا حج یا عمرے کی کہ آپ گھر سے ہی احرام باندھ کے چلیں. اس میں ایک شاعر اسلام کا اظہار بھی زیادہ ہے، عزت بھی اس میں زیادہ ہے، اور عزت سے مراد یہ کہ ایک اسلام کی فضیلت کا اظہار ہو رہا ہے اس میں، تو یہ زیادہ بہتر ہے. میقات سے گزرتے وقت لبیک نہ کہا تو کیا حکم ہے؟ عمرے پر جاتے ہوئے میقات سے گزرتے وقت میں نے لبیک نہیں پڑھی کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میقات سے کب گزرے، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا دم واجب ہے؟ نیز میں چہرے سے نقاب بھی کچھ دیر بعد ہٹا کر کیپ والا نقاب لگایا، تو کیا اس سے بھی دم دینا واجب ہوگا؟ عمر کراچی سے. دیکھیں، میقات سے گزرتے ہوئے لبیک کہنا تو واجب نہیں ہے، البتہ حج کی نیت کر کے احرام میں داخل ہو جانا واجب ہے. تو وہ لبیک ہی کے ذریعے عام طور پہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس موقع پر تلبیہ پڑھنا سنت ہے. تو آپ نے اگر واقعی احرام میں داخل نہیں ہوئی اور میقات سے گزر گئی، پتہ ہی نہیں چلا، تو آپ پہ دم بھی واجب ہے. اور یہ جو آپ نے چہرے پہ نقاب کیا ہوا تھا، کپڑا چہرے پہ لگا ہوا تھا، تو اس میں بھی یہ ہے کہ اگر احرام میں آنے کے بعد یہ کام ہوا ہے، یعنی جب آپ نے لبیک پڑھ لیا، تلبیہ پڑھ لی اور احرام کی نیت کر لی، حج کی عمرے یا حج کی نیت کر لی، تو اس کے بعد اگر یہ کپڑا آپ کے چہرے پہ لگا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے لگا ہے تو کچھ صدقہ خیرات کر لیں. اور اگر 12 گھنٹے تک لگا رہا ہے متفرق اوقات میں یا ایک ہی ٹائم پہ، تو پھر آپ پہ دم اس کا الگ سے واجب ہوگا. لیکن اگر یہ احرام سے پہلے ہی ہوا ہے تو پھر آپ پہ واجب نہیں ہے. احرام میں صابن اور شیمپو کا استعمال، عمرہ یا حج کے لیے جو غسل کرتے ہیں اس میں جسم پر صابو یا شیمپو وغیرہ لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ عامر صاحب سعودی عرب سے. دیکھیں، جب تک احرام میں آپ داخل نہیں ہوئے، داخل ہونے سے پہلے جو غسل کیا جاتا ہے تو اس میں خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، شیمپو سے بھی نہا سکتے ہیں، اور سروس بھی کروا سکتے ہیں اپنی، اگر آپ زیادہ بہت دن ہو گئے آپ کو غسل کیے ہوئے، تو ہر طرح سے جائز ہے. لیکن جب آپ نے غسل کے بعد احرام کے لیے تلبیہ پڑھ لیا، نیت کر لی، تو اب آپ شیمپو یا صابن استعمال نہیں کر سکتے، سادہ پانی سے نہا سکتے ہیں، کیونکہ شیمپو میں بھی خوشبو ہوتی ہے اور عام صابنوں میں بھی خوشبو ہوتی ہے. آج کل حاجیوں کے لیے ایسے صابن بک رہے ہوتے ہیں جن میں خوشبو نہیں ہوتی، وہ صابن استعمال کرنا جائز ہے. لیکن بہرحال حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میلا کچیلا حاجی، پراگندہ بال والا حاجی زیادہ محبوب ہے. اس لیے حج میں اگر غسل کرنا بھی پڑے احرام کی حالت میں تو صابن کا بالکل استعمال نہ کریں، بہتر یہی ہے. اور یہ جو خوشبو والے صابن ہیں یہ تو بالکل جائز نہیں ہے، گناہ ملے گا اور دم بھی واجب ہوگا. حج میں قربانی نہ کر سکیں تو کتنے روزے رکھیں؟ ایک شخص حج تمتع کرے مگر صاحب نصاب نہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہ کرے تو کتنے روزے رکھے گا؟ عبداللہ صاحب 10 روزے رکھے گا اگر اس کے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں. لیکن یہ روزے قرآن کے مطابق ایام حج میں رکھے گا. کیا مطلب؟ 10 ذی الحجہ سے پہلے، کیونکہ 10 ذی الحجہ سے لے کر ایام تشریق تک تو ویسے ہی روزے حرام ہیں، عید کے ایام آتے ہیں یہ، تو 9 ذی الحجہ تک وہ کم سے کم 3 روزے رکھ لے گا حالت احرام میں. 3 روزے وہ رکھے گا اور پھر باقی 7 روزے حج کمپلیٹ ہونے کے بعد. اور بہتر یہ کہ پھر وہ اپنے مقام پہ گھر میں آ کے رکھ لے، اور مکہ میں بھی رکھ سکتا ہے لیکن افضل یہی ہے کہ گھر میں آ کے رکھے. لیکن 3 روزے اس کو پہلے رکھنے پڑیں گے. عام طور پر حاجی ایسا نہیں کرتے تو ان پر پھر دم ہی واجب ہوتا ہے. تو اس لیے اگر کسی کے پاس دم کے پیسے نہیں ہیں، بالکل دم نہیں دے سکتا وہ، یعنی حج تمتع یا قران کی بات ہو رہی ہے، اس میں جو دم شکر واجب ہوتا ہے وہ والا دم نہیں دے سکتا، تو پھر اس کو چاہیے کہ بقرعید سے پہلے 3 روزے وہ رکھ لے وہیں پر ایام حج میں ہی، جب وہ اس نے احرام باندھا ہوا ہو نا تو اسی میں وہ 3 روزے رکھ لے.
اور اگر وہ نہیں رکھ سکا کسی وجہ سے تو اب وہ روزے گئے، اب اس کو دم ہی دینا پڑے گا۔ اچھا بھائی، اگر قربانی یا حلق سے پہلے طواف زیارت کر لیا، حج میں کنکری مارنا، قربانی کرنا اور سر مڈانا، اگر کسی نے سر مڈانے سے پہلے طواف زیارت کر لیا تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ اور اگر قربانی سے پہلے طواف زیارت کر لیا تو وہ کیسا ہے؟ محمد عمیر لاہور سے۔ دیکھیں حج میں جو یہ جو 3 چیزیں ہیں نا، کہ مزدلفہ سے جانے کے بعد پہلے دن جمرہ عقبہ کی جو رمی ہے وہ کرنا، اور پھر اس کے بعد قربانی کرنا، پھر سر منڈانا، ان 3 چیزوں میں تو ترتیب لازم ہے، اور پھر بہتر یہی ہے کہ ان 3 چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد طواف زیارت کرے، سنت عمل یہی ہے۔ لیکن اگر کسی نے طواف زیارت پہلے کر لیا تو ناپسندیدہ تو ہے، مگر کوئی دم واجب نہیں ہوتا اور طواف پھر بھی ادا ہو جاتا ہے۔ یعنی قربانی سے پہلے، رمی سے پہلے یا سر مڈانے سے پہلے ہی کسی نے طواف زیارت کر لیا، لیکن بقرعید کے ایام میں کیا ہو، یہ ضروری ہے، تو بھی اس کا حج ادا ہو جائے گا اور کوئی دم بھی واجب نہیں ہوگا۔ لیکن افضل نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے یہ۔ سنت یہی ہے کہ جب آپ گئے ہیں تو تمیز سے پورا، جیسے سارے حاجی کر رہے ہیں وہی کر لیں، کیا جلدی ہے کہ فوراً بھاگ کے جا کے طواف زیارت کرنا۔ حج میں جب جایا کریں نا تو تمیز سے، اطمینان سے ٹائم لے کے جایا کریں، کہ تمام ارکان کو اپنے اپنے وقت پر ترتیب کے ساتھ سنت طریقے سے کرنا ہے۔ اسی کام کے لیے تو آپ آئے ہیں، لاکھوں روپے آپ نے خرچ کیے ہیں، اس میں افراتفری نہیں جی فوراً بھاگنے کی فکر ہوتی ہے، یہ بہت ہی نامناسب حرکت ہے۔ تو آپ تمیز سے یہی کر لیں کہ پہلے رمی کریں اور اس کے بعد پھر آپ قربانی کریں، اور پھر اس کے بعد آپ حلق کریں، سر مڈائیں، احرام سے نکل آئیں، پھر اچھے بچوں کی طرح تمیز سے طواف زیارت کے لیے چلے جائیں آپ۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، بلکہ تجربے کار لوگ بھی کہتے ہیں پہلے دن طواف زیارت میں بے انتہا رش ہوتا ہے، تو آپ اگلے دن کر لیں تاکہ آرام سے ہو جائے۔ لیکن وہی ہے نا کہ بس جلدی اتنی ہوتی ہے کہ کچل جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن یہ کہ فوراً کرنا ہے، 1-2 دن کا فرق برداشت نہیں ہوتا ہمارے حاجی بھائیوں سے۔